آلہ قتل اس کے ہاتھ میں شدید ٹھنڈک پیدا کر رہا تھا۔ ذہن میں اب بھی انہی الفاظ کے بگولے رقصاں تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ہانپتا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ تنفس قابو میں آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آلہ قتل کو ایک نظر دیکھا۔ بدن میں ایک پھریری سی پیدا ہوئی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیسا ممکن ہو سکے گا مجھ سے؟ اس نے خوفزدہ سی نظر اپنے آلہ قتل پر ڈالی۔ ممکن نہیں ہے تو ممکن بنانا پڑے گا، دوسری سوچ ابھری۔ اس بار یہ سوچ قدرے لرزیدہ اور کمزور سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت کرنی ہوگی مجھے، اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا یہ ہمت پیدا ہو جائے گی؟ کیا کوئی اور راستہ نہیں نکل سکتا؟ کمزور سوچ نے مزید لرزیدگی ظاہر کی۔ اسی لمحے موبائل کی گھنٹی سنائی دی۔ اس نے بلا ارادہ خودکار انداز میں فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب سنائی دینے والے الفاظ ایک بار پھر اسے اسی ذہنی کیفیت میں مبتلا کر دیا جس کا شکار ہو کر وہ اتنا بڑا فیصلے کیے یہاں تک آیا تھا۔ اس پل ایک حتمی فیصلے پر پہنچنا بے حد آسان ہو گیا تھا۔ اس قیامت ہے دن کو بیتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا۔ حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ جاوید نے مکان کی قیمت لگوا کر حسن کو حصہ ادا کر دیا۔ حسن کے وجود پر ایک جامد خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ہر کام کیا کرتا۔ اس نے بھاگ دوڑ کر کے ایک گروی مکان حاصل کر لیا۔ روانگی سے قبل جاوید، فرزانہ، شکیب اور اسما ان دونوں سے ملاقات کرنے کے لیے خود زیری منزل پر آئے۔ جو بھی ہوا اس میں ہم میں سے کسی کا قصور نہیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تقدیر یہ دن دکھائے گی، لیکن جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، جاوید نے افسردگی سے کہا۔ اس نے مکان کا حصہ چکانے میں گھر کی تینوں خواتین کے زیورات فروخت کیے تھے۔ شازیہ رکھائی اور بیگانگی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ میں تم دونوں سے شرمندہ ہوں میرے بچوں، حسن نے شکیب اور اسما کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ گزشتہ ایک ماہ میں کافی کمزور ہو گیا تھا۔ ایسے نہ کہیں چاچو جی، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اسما کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ میرا ہی تو قصور ہے کہ ایسی گندی اولاد کو جنم دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہزر اور فہد پی آپ ہی کی اولاد ہیں۔ خاندان بھر میں ان کی ذہانت، شرافت اور محنت کے گن گائے جاتے ہیں۔ شکیب کہنے لگا، بخدا ہمیں آپ سے یا چاچی جان سے کوئی گلہ نہیں۔ نواشا کیسی ہے اب؟ حسن نے حسرت سے دریافت کیا۔ اسے شادی کے بعد بیٹی کی بہت آرزو رہی تھی، لیکن قدرت نے اس رحمت سے محروم رکھا تھا۔ نواشا کو اس نے اپنی بیٹی کی طرح ہی محبت دی تھی۔ آپ کو بہت یاد کرتی ہے، نیچے آنے کی ضد بھی کرتی ہے، اس لیے میں نے اسے کئی ہفتوں تک اس کے ننیال بھیج دیا ہے۔ میری زندگی تو بہت مشکل ہو گئی ہے چاچو جی۔ کل کو اسے اسکول بھیجنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں گی؟ دل میں یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میری بچی کے ساتھ وہاں بھی کچھ۔ اسما آنسوں سے بے قابو ہو کر اپنی بات مکمل ہی نہ کر سکی۔ اچھا گمان رکھو بیٹا، سب بھلا ہوگا، حسن نے دلاسا دیا۔ سمید کیسا ہے اب؟ جاوید نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ حسن کے چہرے پر سختی آ گئی۔ زندہ ہے، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے اور بھگتا رہے گا۔ شازیہ نے شوقی نظروں سے شوہر کی جانب دیکھا، جس نے اس کی کیفیات نظر انداز کر دی۔ اس یادگار دنائی کے نتیجے میں سمید کے بازوں ٹانگوں کی ہڈیاں بے طرح مضروب ہو گئی تھی۔ کندھے کا جوڑ ہل گیا تھا، سر بھی 2 مقامات سے پھٹا تھا۔ وہ اس روز سے صاحب فراش تھا۔ حسن نے دونوں بیٹوں اور جاوید کے اہل خانہ کو بھی اس سے ملاقات یا کسی بھی قسم کی بات چیت سے منع کر رکھا تھا۔ اس سے قطع تعلق کے نتیجے میں وہ سمید کو اپنے ہولناک نتائج کی جھلک دکھا رہا تھا۔ شازیہ اس روز کی دھمکی کے بعد بے طرح بے بس تھی۔ اس کا ذہن منفی سوچوں کی آواز کا بنا ہوا تھا۔ اسے فرزانہ سے شدید گلا تھا کہ وہ اسے تنہائی میں بات سے آگاہ کر سکتی تھی، پھر شازیہ خود ہی اپنے بیٹے سے نمٹ لیتی۔ گھر کے مردوں کو ملوث کر کے معاملہ بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سپاٹ تاثرات اور شاکی نظروں سے سب کو دیکھتی رہی۔ اگلے چند لمحوں میں بیچاروں رخصت ہو گئے تو وہ خاموشی سے اٹھی اور آنکھوں پر بازو رکھ کے صوفے پر لیٹ گئی۔ حسن سے شکووں کی فہرست طویل تر تھی۔ اس نے اپنے احتیاطات استعمال کرتے ہوئے ٹیوشن کا اختتام بھی کروا دیا تھا۔ اس کا موقف تھا کہ وہ بھائی اور بھتیجوں کی نظر میں ذلیل ہونے کے بعد اب احباب کی نظر میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ شازیہ گھر کے کاموں سے فراغت پا کر سمید کے پاس جا بیٹھتی، جو اپنی وبا کے بعد قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ سمید زیادہ تر آنکھیں موندے لیٹا رہتا، اس کا چہرہ تاحال غم زدہ تھا۔ شازیہ اس کی حالت اور پھر اس کی اذیت کو یاد کر کے رونے لگتی۔ کیوں سمید، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اپنے سوال بار بار دہراتی، لیکن سمید کے ہونٹوں پر تو جیسے کفل لگ چکا تھا۔ تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اس سوال پر بھی سمید کا چہرہ سپاٹ رہتا۔ تمہارے بڑے دونوں بھائی بھی تو ہیں، انہوں نے تو آج تک ایسی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ سمید کی آنکھوں کے کناروں سے پانی چھلکتا، تاہم ہونٹ مکفل ہی رہتے۔ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی سمید؟ اتنا گھنونا کام تم نے کیوں کیا ہے؟ آخر کیوں؟ منع کیا تھا میں نے آپ کو اس وقت، کہا تھا نا بہت غلط ہو جائے گا، میری بات مان لیں۔ اس وقت کسی نے میری ایک نہ سنی۔ وہ اپنے مضروب جبڑے کے باعث الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ شازیہ اس بات پر ششدر رہ گئی۔ اس کے بعد وہ کتنی ہی دیر مختلف طریقوں سے اس کا جذباتی استحصال بھی کر کے مزید کچھ اگلوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن سمید ایک لفظ بھی بول کے نہ دیا۔ شازیہ کا ذہن مزید الجھ کر رہ گیا۔ اس نے ہجر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف وہی سے بہتر انداز میں سمید کی بات کا پس منظر سمجھا سکتا تھا۔ انہی دنوں سامان کی پیکنگ بھی مکمل ہو گئی۔ حسن شکستہ دلی سے نئے مکان میں منتقل ہوگا۔
وہ سمید سے لاتعلق اور شدید خفا تھا۔ شازیہ نے کئی بار ہزر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی۔ کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک شب حسن کی طبیعت یکدم بگڑ گئی۔ اسے سینے میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ شازیہ نے فوری طور پر ہزر کو بیدار کیا۔ ایمبولینس بلوائی گئی، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی حسن کی روح پرواز کر گئی۔ شازیہ کے لیے یہ صدمہ جان کا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محض ایک ماہ میں اس کا ہنستا بستا گھر کس طرح اجڑ گیا۔ سمید کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا سر پٹک پٹک کر روتا رہتا، لیکن اب کوئی فریاد یا آہ بکا حسن کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ دوسرے روز رسم کل کی ادائیگی اور سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جاوید اور فرزانہ اس کے پاس چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی شازیہ کی آنکھیں جلنے لگی۔ اس نے فوری طور پر کسی رد عمل سے گریز کیا۔ مجھے حسن کے اس طرح چلا جانے کا بہت افسوس ہے، وہ میرے لیے بیٹے کی طرح تھا۔ یقین نہیں آتا کہ وہ اس طرح ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جاوید بات کرتے ہوئے رو دیا۔ یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ تلخی سے بولی۔ آپ کو تو سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ میرے شوہر کو آپ لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے موت کی طرف دھکیلا، اسے بالکل تنہا کر دیا، اور اب یہ آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو شازیہ؟ فرزانہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ ہماری تکلیف کا اندازہ ہونے کے بعد بھی اتنا زہر رکھے بیٹھی ہوں دل میں، جیسی آپ سن رہی ہیں۔ شازیہ نے دو بدو جواب دیا۔ اور معاف کیجیے گا بھابھی، غلطی تو آپ لوگوں کی بھی ہے۔ آپ نے کبھی نواشا کو سکھایا ہی نہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت تو حسن کبھی ہزر کبھی سمید کی گود میں چڑھ جاتی تھی۔ بہک گیا ہوگا میرا بیٹا، اس میں سمید کا کیا قصور؟ سب سے پہلا قصور تو آپ لوگوں کا تھا، اسے کبھی لاڈ پیار سے باہر نکالا ہی نہیں۔ تمہاری سوچ پر تف ہے شازیہ، وہ تو ایک چھوٹی بچی ہے، ان سب کو اپنا چاچو اور حسن کو بڑے پاپا کہتی تھی۔ کسی ایک رشتے کا ہی برم رکھ لیتا سمید۔ فرزانہ کی اس جوابی دلیل سے شازیہ لمحاتی طور پر خاموش ہوئی، پھر اکھائی سے بولی، جو بھی ہے، میں حسن کی موت اور اپنے بیٹے کی اس حالت کے لیے آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ سب تو شاید پہلے ہی ایسے کسی موقع کی طاق میں تھے جسے بنیاد بنا کر ہمیں ہمارے گھر سے نکال سکیں۔ مجھے معافی کیجیے اب۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ میں آپ لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتی، سب رشتے مرنے والے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اس واضح توہین پر جاوید کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا۔ اب اس میں کچھ کہنے یا سننے کی تاب نہیں تھی۔ اس کے دل میں ہزر اور فاض سے ملنے کی ہوک اٹھی، لیکن اس وقت وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں باہر تھے۔ فرزانہ بھی طویل رفاقت کیسے بدترین انجام پر ملول تھی۔ وہ شوہر کے ساتھ خاموشی سے دکھی دل کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اگلے کچھ روز تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ سلسلہ تھما تو ایک شب نازیہ سمید کے لیے کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ہزر اپنے کسی دوست کے ہاں اور فاض حسب معمول کال سینٹر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ کھانے کی ٹرے ایک جانب رکھتے ہوئے شازیہ نے جب اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تو سمید شدید بہار میں تپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں بے طرح بے نور تھیں۔ کیا ہوا سمید میرے بچے؟ وہ تڑپ گئی۔ شوہر کو کھونے کے بعد بیٹی کو اذیت میں دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ پاپا جی وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ مجھ سے ناراض ہی چلے گئے، مجھے معافی مانگنے کا ایک موقع تو دے دیتے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ ان کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا۔ وہ مجھ سے ناراض ہی چلے گئے۔ سمید نے روتے ہوئے اپنا سر زور سے پٹکا۔ نہیں میرے بچے، وہ ناراض نہیں تھے، انہوں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ شازیہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ انہوں نے یہ بات مان لی تھی کہ تم سے غلطی ہو گئی۔ وہ اس غلطی پر معاف کر کے تمہیں ایک اور موقع دینے کے لیے تیار تھے، بس تقدیر نے انہیں موقع ہی نہ دیا۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں ماما؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ ہاں، جھوٹ کیوں بولوں گی بلا میں؟ شازیہ نے اسے بہلایا۔ سمید نے ماں کا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں ماما پلیز، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ غلطی صرف ایک بار ہو تو معافی ملتی ہے سمید، وعدہ کرو مجھ سے آئندہ کبھی ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ وہ بھی رو دی۔ پرامس ماما، آئی پرامس، دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے فوراً یقین دلایا۔ شازیہ فوراً ہی قرآن پاک اٹھا لی اور ہزیانی انداز میں کہنے لگی، کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ سمید آئندہ تم مجھے کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ سمید نے ماں کے مطالبے پر من و عن عمل کیا۔ شازیہ نے اس کے آنسو پونچھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اگلی صبح دونوں بھائیوں سے بھی صلح کروا دی۔ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اب بہت ٹائم ضائع ہو چکا تمہارا۔ ہزر نے سنجیدگی سے کہا اور شازیہ سے مخاطب ہوا، میری انٹرنشپ شروع ہونے والی ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے کسی اچھی اکیڈمی میں داخل کروا دیں۔ ابھی سے اچھی بیس بنے گی تو میٹرک میں بھی اچھے نمبر لے سکے گا، ورنہ کسی اچھے کالج میں داخلہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہزر نے دور اندیشی سے تجزیہ کی۔ سمید سنجیدگی سے سر جھکائے ہر بات سنتا رہا۔ اگلے 3 ماہ چشمے زدن میں بیت گئے۔ ہزر کی انٹرنشپ کامیابی سے جاری تھی۔ سمید نے اپنے سالانہ امتحان میں ایک بار پھر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے اساتذہ اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ حسن کی وفات کے بعد زندگی ایک نئے ڈب پر رواں ہو چکی تھی۔ ہزر اور فہد اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں مصروف رہتے تھے۔ سمید نے ہزر کے مشورے پر بایولوجی کا انتخاب کیا اور قریبی اکیڈمی میں داخلہ لے کر تندہی سے پڑھائی کرنے کا آغاز کر دیا۔ وہ اسکول سے گھر آنے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرتا اور 5 بجے اکیڈمی روانہ ہو جاتا۔ شازیہ نے انہی اوقات میں ایک بار پھر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود کو کسی بھی طرح ذہنی طور پر مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ جاوید اور اس کے اہل خانہ سے ہر قسم کے تعلقات منقطع ہو چکے تھے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے مدار میں بے حد مصروف اور مطمئن تھا۔ اگر کوئی ناخوش اور غیر مطمئن تھا تو وہ صرف سمید۔
شازیہ اور دونوں بھائیوں سے تعلقات بحال ہو جانے کے بعد بظاہر اس کی زندگی بہت متوازن ہو گئی تھی، لیکن خواہش تھی کہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہ لیتی۔ کچھ دن تو اپنی اٹھائی گئی قسم کی آڑ میں ہر کیفیت نظر انداز کرتے ہوئے بیت کے، لیکن بعد ازاں ذہن ہمہ وقت ایک غبار کی لپیٹ میں رہنے لگا، ایسا غبار جس کے آر پر کچھ دکھائی نہ دیتا لیکن اس کی موجودگی مضطرب ضرور رکھتی۔ اکیڈمی آمد کے دوران اس کی نظریں چہار سمت بھٹکا کرتی، اسے متفرق عمروں کی لڑکیاں دکھائی دیتی، کچھ نو عمر، کچھ بالغ، کچھ بھرپور عورتیں اور نابالغ بچیاں۔ ان میں سے کئی نے مناسب اور قدر کھلا لباس پہنا ہوتا تو کئی چست اور دعوت نظارہ دیتے کپڑوں میں بھی ملبوس ہوتی۔ سمیت کی آنکھیں انہیں دیکھتے ہی جلنے لگتی، پردہ تصور میں انہیں بے لباس دیکھنے کے مناظر میں چلنے لگتے۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے ان تصورات کو رفع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اثر ندارت۔ رفتہ رفتہ سمیت اس روش سے مانوس ہونے لگا، اس تصورات میں لذت محسوس ہونے لگی۔ وہ راستے پر اپنی آنکھیں سیکتا اکیڈمی چلا جاتا، جہاں اس کی معصومیت اور ذہانت نے ناقابل یقین رفتار سے جھنڈے گاڑ لیے تھے، اور وہ ہر ٹیچر کی گڈ بکس میں آ چکا تھا۔ اکیڈمی میں بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے تصورات مہمیز ہو رہے تھے۔ اس کی ہم عمر جماعت لڑکیاں کافی بن ٹھن کر بہترین لباس میں ہلکا سا بناؤ سنگار کیے آیا کرتی، ایک چوتھائی نے عبایا اور حجاب بھی لیا ہوتا۔ وہ فیشن اور خود نمائی سے کوسوں دور تھی، لیکن سمیت کے تصورات ہر ایک کے لیے یکساں تھے۔ اس سے نواشا کے وجود سے کشید کی گئی لذت میں اضافہ درکار تھا۔ کلاس میں کئی لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی تھی، وہ ایک دوسرے سے موبائل فون پر رابطے میں رہتے تھے۔ کئی لڑکیاں اساتذہ کی جانب بھی مائل دکھائی دیتی تھیں۔ یہ دو طرفہ تعلقات دیکھ کر اس کی حالت شدت سے کل بلا کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگتی۔ تاہم اب وہ پہلے کی طرح کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے ہر حال میں سیف گیم کھیلنی تھی، اب کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں تھی۔ سمیت کی یہ کیفیت کئی ہفتوں تک جاری رہی، اسے لگا کہ اس کے صبر کا پیمانہ کسی بھی لمحہ لبریز ہو جائے گا۔ اسی دوران تقدیر نے ایسی مہربانی کی کہ وہ نہال ہو گیا۔ اکیڈمی داخلے کو 2 ماہ مکمل ہو گئے تھے، اس نے اپنی معصومیت، شرافت اور ذہانت کی مکمل داغ بٹھا دی۔ انہی دنوں کلاس میں ایک نئی لڑکی کی آمد ہوئی، وہ دبلی پتلی، گندمی رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی۔ وہ پہلے ہی روز سمیت کی طرف متوجہ دکھائی دینے لگی، اس کی کھوجتی ہوئی نگاہیں سمیت پر مرکوز رہیں، تاہم وہ اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے نیاز ہی رہا۔ اگلے روز وہ لڑکی لیکچر شروع ہونے سے پہلے اس کے پاس آ گئی۔ آپ حسن نسیم کے بیٹے ہیں؟ سمیت نے اپنے والد کا نام سن کر چونک گیا۔ جی ہاں، وہ حسب عادت مختصر بولا۔ او مائی گاڈ، مجھے پہچانا کہ نہیں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ سوری، سمیت نے انکار میں سر ہلایا۔ ارے اسٹوپڈ، میں اشمل ہوں۔ اشمل، وحید، کچھ یاد آیا؟ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ سمیت کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، بچپن کے مناظر پوری شدت کے ساتھ یاد آئے۔ اشمل؟ ہاں بالکل یاد آ گیا، وہ بھی حیرت سے بولا۔ اشمل حسن کے قریبی دوست وحید کی بیٹی اور اس کی محلے دار تھی۔ بچپن میں وہ اکثر اپنے والدین کے ساتھ ان کے محلے آیا کرتی، لیکن اس وقت وہ حاصل فربا ہوا کرتی۔ اس کے بعد وحید کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو گیا۔ تم تو ایک دم سمارٹ ہو گئی ہو۔ بچپن میں تو ہزر بھائی اور فہد تمہیں فٹ بال کہہ کر چھیڑتے تھے۔ سمیت نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ اشمل ایک لمحے میں اس کے تیور وام گئی۔ تم بھی بچپن کی نسبت کافی ڈیسنٹ اور چارمنگ ہو گئے ہو ویسے، وہ بے ساختہ بولی۔ میں تو ہر شروع ہی سے ایسا تھا، تمہاری نظر نے اب کام کرنا شروع کیا ہے۔ سمیت مزید بے تکلف ہوا۔ اشمل کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر کچھ یاد آنے پر کہنے لگی، حسن انکل کا نمبر چینج ہو گیا کیا؟ پاپا نے یہاں آنے کے بعد کئی بار ان کو ٹرائی کیا لیکن ملتا ہی نہیں۔ پاپا کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ الفاظ سمیت کے حلق میں پھنسنے لگے۔ اوہ آئی ایم سوری، اس نے تعصب سے کہا۔ پاپا تو سوچ رہے تھے کہ تمہارے گھر کا چکر لگائیں، لیکن شفٹنگ کی تھکاوٹ کی وجہ سے باہر ہو گیا ہے۔ ہم نے گھر چینج کر لیا ہے، سمیت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اشمل نے اس سے نئے گھر کا پتہ لیا اور والدین کے ساتھ آنے کا کہہ کر یکدم بول اٹھی۔ اوہ، اگر ڈریس نہ مل سکا تو پھر کیا کریں گے؟ تم ایسا کرو کہ اپنا موبائل نمبر دے دو، پاپا تم سے رابطہ کر لیں گے۔ سمیت نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا نمبر دے دیا۔ اس نے حسن کے موبائل میں نئی سم ڈالی تھی، پرانی سم شازیہ نے بطور یادگار اپنے پاس رکھ لی تھی۔ تھینک یو، گڈ بائی۔ اشمل نے اس کی جانب پسندیدگی سے دیکھا اور اپنی نشست کی جانب چل دی۔ اگلے روز عوامی تعطیل تھی۔ اشمل اپنے والدین کے ساتھ شازیہ کے پاس تعزیت کے لیے آئی۔ ماضی کی کچھ یادیں تازہ ہوئیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کا وعدہ کر کے وہ رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد بظاہر سب اپنے روزمرہ معاملات میں مشغول ہو گئے، لیکن سمیت کی زندگی ایک نئے مدار میں داخل ہو گئی۔ اس شب 11 بجے کے قریب اشمل نے اداس شاعری پر مشتمل ٹک ٹاک ویڈیو بھیجی۔ سمیت نے بہتیار جواب میں لکھ بھیجا، اتنی اداسی تم پر اچھی نہیں لگتی، خوش رہا کرو۔ واہ، مجھے تو ایسے نصیحت کار ہو جیسے خود ہر وقت خوش رہتے ہو۔ تمہاری آنکھوں اور چہرے کی اداسی میں نے کبھی کسی اور میں نہیں دیکھی۔ اس نے صوتی پیغام بھیجا۔ میں تو بس ایسا ہی ہوں، سمیت نے لکھا۔ ہاں تم بچپن ہی سے ایسے ہو، بہت الگ اور بہت کیوٹ۔ کلاس میں بھی سب تمہاری تعریفیں کرتے تھے۔ اگلا صوتی پیغام آیا، تھینک یو۔ سمیت کا دل یہ لکھتے ہوئے زور سے دھڑکا۔ کلاس میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے کیا؟ اشمل نے اگلے پیغام میں دریافت کیا۔ سمیت نے کچھ سوچ کر فون ملا لیا، جو تیسری گھنٹی پر اٹھا بھی لیا گیا۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ فون کر لیا مجھ سے اتنے میسیج نہیں لکھے جاتے، اور وائس نوٹ بھی ٹائم لیتے ہیں سینڈ ہونے میں، وہ بے تکلفی سے بولی۔ تم آج بھی ویسی ہو، کانفیڈنٹ، سمیت نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ شکریہ، مہربانی۔ تم نے تو بتایا نہیں کہ تمہارا کوئی دوست کیوں نہیں ہے کلاس میں؟ وہ بس میری پوزیشن کی وجہ سے جیلس رہتے ہیں، دوستی بڑھانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ایسے جھوٹے رشتوں کا کیا کرنا ہے؟ سمیت نے پہلے سنبھل کر کہا، پھر بے اختیار بولا، تم کرو گے مجھ سے دوستی؟ ہاں کیوں نہیں؟ سچ پوچھو تو میں لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو دل سے کچھ اور زبان سے کچھ ہوتی ہیں۔ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، جو دل میں ہوتا ہے کہہ دیتی ہوں اور کر بھی ڈالتی ہوں۔
को एजुकेशन में पढ़ा है हमेशा, लड़कों को भी अपने लिए हवा नहीं बनाया। वो साहब कोई से बोली, अच्छी बात है, तुम्हारी और मेरी खूब निभेगी। समीद मुस्कुराया, इससे अपने वजूद की हलच से अफाका होता महसूस हुआ। इसके बाद बातचीत का रुख क्लास के दीगर लड़के लड़कियों के दोस्तों, पढ़ाई, स्कूल और पसंदीदा मज़ामीन से मुशागिल की तरफ बढ़ गया। 3 घंटे गुजरने का एहसास दोनों में से किसी को ना हुआ। तुम बहुत रोमांटिक शख्स हो सीमी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतने छुपे रास्तों में निकलोगे, अशमल ने कहा। अभी देखती जाओ बस, वो मुस्कुरा कर बोला। ओके माय डियर, बाय, इसने एक अदा से जवाब दिया। समीद का बदन सनसना गया, इसे बिल्लाहिर अपने मर्ज का इलाज मिल ही गया। अगली शब भी मखसूस वक्त पर बातचीत का आगाज हुआ। 1 घंटे बाद समीद ने इससे कहा, वीडियो कॉल करूँ तुम्हें? माइंड तो नहीं करूँगी? बिल्कुल नहीं करूँगी, अशमल ने सरगोशी की। वो अपने दावे के मुताबिक एक मुनफरिद लड़की थी। वालिदैन के इकलौती होने के बावजूद इसे शुरू ही से लाड प्यार में बाला किया गया था। वालिद के मुख्तलिफ शहरों में तबादले और फिर को एजुकेशन में पढ़ने की बदौलत इसका एतमाद भी हद से सवा था। वहीद ने हमेशा आला दर्जे के स्कूल में तालीम दिलवाई, जहाँ तलबा और तलबात की बाहमी ज़हनी हम आहंगी और बातचीत को बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता। अशमल की पहली दोस्ती 12 साल की उम्र में एक 14 साल लड़के से हुई। दोनों ने कई माहूब अच्छा वक्त गुजारा। इसके बाद वहीद का तबादला दारुल हुकूमत में हो। यहाँ इसने मजीद पर पुर्जे निकाल ली। हमसाये में रहने वाले लड़कों से दोस्ती के बाद रोमानवी तल्लुकात कायम किए और हमसाया होने की बदौलत अक्सर इसके वालिदैन की दम मौजूदगी में घर चलाता। इस ताल्लुक के नतीजे में ही अशमल बेबाक हुई। तीसरा दोस्त भी इसका हम जमात था। अब आबाई शहर में मुंतकिली के बाद इन दोनों में फ़ोन पर राब्ता तो कायम था, मगर कुर्बत की तलब ने इन्हें तिश्नगी में मुब्तला किया हुआ था। फ़ोन पर सादा बातचीत इसे बोरिंग लगती थी। शोमई किस्मत इसे नई दोस्ती के लिए ज़्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। एक जैसी रूहें एक दूसरे को तलाश कर ही लेती हैं, और इसे समीद मिल गया। बचपन की सनाशाई की बदौलत ये ताल्लुक काफ़ी देर पा भी साबित हो सकता था। मैट्रिक साल अव्वल में आने के बाद इसे ये इत्मीनान भी था कि वहीद इतनी जल्दी यहाँ से कहीं और मुंतकिल नहीं होगा, लिहाजा वो इत्मीनान से अपने खेल में मसरूफ हो। समीद की वीडियो कॉल आते ही इसने बाल खोलकर एक जानब की और फोन उठा लिया। दूसरी जानब समीद का हल्का सुरख चेहरा, आंखों में इज़्तिराब लिए इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कल के टेस्ट की तैयारी कर ली। समीद ने इसके बालों और खिलते हुए चेहरे को बगौर देखते हुए सवाल किया, हाँ क्या तुमने अभी ये सिर्फ टेस्ट और अकेडमी की बातें करने के लिए ही वीडियो कॉल की है? अशमल ने नाराजगी जताई। नहीं, मैंने तो तुम्हें अपने बहुत करीब से देखने के लिए वीडियो कॉल की है। समीद ने भी हर लिहाज बलाए ताक रखने का फैसला कर लिया। वो अपनी हलिश के हाथों बेबसी की हद तक मगलूब हो चुका था। तुम बहुत छुपे रुस्तम हो, बताया तुम्हें? अशमल इठलाई। पता नहीं, बस जो भी हूँ, तुमने ही बनाया है ऐसा। समीद ने ठंडी आग बढ़ी। हराम, मैंने नहीं बल्कि तुमने बनाया है मुझे ऐसा। इसने उलझने की अदाकारी की। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी लड़के से बात करती। पता नहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या चार्म नजर आया, या शायद बचपन की दोस्ती का असर। मैं भी ऐसा लड़का नहीं, तुमसे पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की। समीद ने भी अहमियत जताई। इसके बाद इन दोनों के लामतनाही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। अगले 2 हफ्तों में धीमी धीमी सरगोशियों, महमूर लहजे पर मुश्तमिल ये वीडियो कॉल्स अरूज तक पहुँच गई। यहाँ तक कि वो दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे से नीम अरियानी की हालत में बातचीत करते। हालात की ये नौबत आते ही मुलाकात की तमन्ना बेदार हुई। अशमल ने अपने साबका तजर्बात के पेश नज़र वालिदैन की गैर मौजूदगी में सिगार मिलवाया और दोनों ने अपने सिफली ख्वाहिशात की तकमील कर ली। समीद को अपना जहन हवाओं में उड़ता हुआ महसूस होने लगा। इस लम्हे इससे अपने माजी की हरकत पर तासुफ हो रहा था। दूसरी बच्चियों और नवाशा को अपना हदफ बनाकर इसने हमाकत का सबूत ही दिया था। इसे ज़रा हिम्मत दिखाकर किसी हम उम्र लड़के से ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए थे। क्या सोच रहे हो होनी? अशमल ने इसके बालों में उंगलियां फेरी। दोबारा कब मिलेंगे हम? समीद ने नदीदेपन से कहा। अगले हफ्ते की शाम मामा पापा को फिर कहीं जाना है, तुम अकेडमी से यहीं चले आना सीधा, मैं इस दिन छुट्टी कर लूँगी, इसने बड़े इत्मीनान से कहा। समीद ने भी फौरन हामी भर ली और अपने बुशरे पर मखसूस बेनियाजी तारीख किए घर चला गया। इससे अब शिद्दत से हफ्ते की शाम का इंतजार था।